اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب کسی کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جانتے ہو ایک جہنمی کی داڑھ یہ ہوتی ہے اندر، دانت کے سب سے اندر والا حصہ داڑھ کہلاتا. داڑھ کتنی پھول جائے گی جب جہنم میں ڈالا جائے گا. وہ ایک گھڑ سوار اس پر بیٹھ کر سفر کرے، ایک داڑھ اس کونے سے لے کر داڑھ کے دوسرے کونے تک، دوسرے حصے تک، تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کو 40 دن لگ جائیں گے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کو 70 دن لگ جائیں گے. آپ اندازہ لگائیے کہ یہ داڑھ کتنی پھول جائے گی. جب داڑھ کا یہ حال ہوگا تو انسان کا کیا حال ہوگا؟ لابثین فیہا احقابا، پڑھے ہو نا قرآن؟ اما یتسالون کی صورت پڑھیے، اس میں آئے گا یہ لابثین فیہا احقابا. جہنمیوں کو حقبوں اس میں رکھا جائے گا. حقب، حقب کس کو کہتے ہیں؟ ایک حقب کتنا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ایک حقب 70 سال کا. اور سال بھی ایسے نہیں جیسے ہمارے اور آپ کے یہاں ہوتے ہیں 365 دن کا ایک سال. 1000 دن کا ایک سال نہیں، 1000 دن کا ایک دن. ہم لوگوں کے یہاں تو 300، کیسے سمجھاؤں، یہاں بہت دھیرے سے اسپیڈ کرنا پڑے گی آپ کو، سمجھیے. ہمارے یہاں 365 دن کا کیا ہوتا ہے؟ ایک سال. لیکن وہاں 1000 دن، جیسے ہمارے یہاں 1000 دن ہوتے ہیں نا، ایک دن 2 دن، 24 گھنٹے کا ایک دن، 1000 دن کا ایک دن ہوگا. اب ایسے جوڑیے، جب 1000 دن کا ایک دن ہوگا تو ایک سال کتنے دن کی ہوگی؟ ہمیں نہیں معلوم، میتھمیٹکس آپ پڑھتے ہیں، بی کام ایم کام آپ نے کیا، آپ جوڑ لیجئے گا. 1000 دن کا ایک دن تو ایک سال کتنے دن کی ہوگی؟ پھر 70 سال کتنے دن کی ہوگی؟ یہ اب آپ اندازہ لگائیے گا. یہ جہنم میں جس کو ڈالا جائے گا یہ وہ انسان ہوگا جس نے دنیا میں سب سے کم گناہ کیے ہوں گے، اور جس کو جہنم میں ڈالا گیا ہوگا وہ جہنم میں سب سے کم اگر مدت رہے گا تو کم سے کم ایک حقب رہے گا. ایک حقب کا مطلب کم سے کم 70 سال، اور 70 سال کا مطلب 1000 دن کا ایک دن، پھر ایک سال کتنے دنوں کی؟ ایسے 70 سال. یہ وہ آدمی جہنم کے اندر رہے گا جس نے سب سے کم گناہ کیے ہوں گے. سوچ لیجئے گا. بہت آسان ہے نا، گناہ کرنا بہت آسان ہے، لیکن یہ ایمان ہمیں رکھنا پڑے گا. جہنم کی جو اللہ کے نبی نے جو نقشہ کھینچا ہے وہ ہمیں ماننا پڑے گا. یوتا بجہنم یومئذ لہا، قیامت کی دن یہ جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا. 70,000 زمام، 70,000 لگامیں ڈال کر جہنم کو لایا جائے گا. کتنی لگامیں؟ گھوڑے کے اندر لگام ڈالی جاتی ہے اس کو کھینچنے کے لیے. جہنم کے اندر کتنی لگامیں پڑی ہوں گی؟ 70,000. مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا. مسلم شریف کی روایت ہے، ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے. کتنے؟ 70,000. لگامیں کتنی ہوں گی؟ 70,000. اور ہر ایک لگام کو کتنے فرشتے کھینچ رہے ہوں گے؟ 70,000. اور ایک فرشتے کی طاقت کا حال کیا ہوگا آپ کو معلوم ہے؟ بخاری تفسیر ابن کثیر کے اندر نقل کیا گیا ہے کہ حضرت جبریل کے 360 پر ہیں.
کتنے پر ہیں؟ 360 پر. کس کے؟ جبریل کے. جس دنیا میں ہم رہتے ہیں ایسی 50,000 دنیا جبریل اپنے ایک پر اٹھا سکتے ہیں. 360 پر نہیں, ایک پر اٹھا سکتے ہیں اور اس کو زمین و آسمان کے بیچوں بیچ لے جا کر پٹک سکتے ہیں. یہ جبریل کے ایک پر کی طاقت کا حال ہے, 360 پروں کی نہیں, ایک پر کی طاقت کا حال یہ ہے. تو 360 پر, اور جب جبریل کی طاقت کا یہ حال ہے تو ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے, تو 70,000 لگاموں کو کتنے فرشتے؟ پھر جہنم کی طاقت کا اندازہ لگائیے. جب جہنم کو بیچوں بیچ میں لایا جائے گا, وہ قلت بثلاث, جہنم کہے گی مجھے 3 لوگوں کی ضرورت ہے, میرے اندر 3 قسم کے لوگ ڈالے جائیں, 3 قسم کے لوگ مجھے چاہیے. یعنی اللہ تو جس کو ڈالنا ہو تیری مرضی, لیکن میری مرضی یہ ہے کہ 3 قسم کے لوگ میرے اندر ڈالے جائیں. سب سے پہلے ان 3 لوگوں کو لاؤ. اللہ پوچھے گا کون؟ سیدھے کہے گی پہلی عقوق الوالدین, ماں باپ کے نافرمانوں کو جہنم کے اندر ڈالو. اے اللہ, جو دنیا میں اپنے ماں باپ کو رلاتے تھے, اپنے ماں باپ کو ستاتے تھے, ماں اور باپ دونوں شامل ہیں, جو دنیا میں ان کو ستاتے تھے, ان کو تکلیف دیتے تھے, ان کو دکھ پہنچاتے تھے, اللہ سب سے پہلے تو جہنم کے اندر میرے پیٹ کے اندر ان ماں باپ کو رلانے والے کو ڈال, ان ماں باپ کے ستانے والوں کو ڈال. اللہ اس کی آرزو پوری کرے گا, اور ماں باپ کو دھوکہ دینے والے, ماں باپ کو ستانے والے, ماں باپ کو دکھ دینے والوں کو جہنم کے اندر سب سے پہلے ڈالا جائے گا. اس کے بعد وہ جہنم چیخ کر کہے گی وَشَيْخٌ زَانٍ, اے اللہ اس بوڑھے آدمی کو جہنم میں ڈال جس نے بڑھاپے میں زنا کیا ہے, جو بڑھاپے میں بوڑھا ہونے کے باوجود زنا کرتا ہے, جس کی عمر 60-70 سال کی ہے پھر بھی زنا کاری نہیں چھوڑتا ہے, پرائی عورتوں سے, غیر عورتوں سے رشتے رکھتا ہے. اے اللہ بوڑھے زنا کاروں کو تو جہنم کے اندر ڈال, میری یہ خواہش پوری فرما. اللہ ان بوڑھے لوگوں کو بھی جہنم کے اندر ڈالے گا. اس کے بعد وہ کہے کہ اللہ المصورون, تصویر کھینچنے والوں کو, فوٹو کھینچنے والوں کو جہنم کے اندر ڈال. تصویر کشی, ایک بات یاد رکھ لیجئے, تصویر کشی چاہے جیسی ہو, بنا ضرورت کے اگر آپ لے رہے ہیں تو وہ حرام ہے. چاہے مولانا جرجیس کے ساتھ سیلفی ہی آپ لے رہے ہو, یہ بھی حرام ہے. یہ چینل والے ہیں, ویڈیو بنا رہے ہیں, تقریر ایک ضرورت ہے, یوٹیوب پہ جا رہی, پوری دنیا سن رہی, یہ ایک ضرورت ہے. ہم بلا ضرورت کی بات کر رہے ہیں, بلا ضرورت. کسی کے گھر پہ گئے, اب اس کو اپنے دوستوں کو بتانا ہے کہ مولانا جرجیس ہمارے گھر آئے تھے, ناشتہ کیے تھے. اب وہ اپنے دوستوں کو دکھانا چاہتا ہے, بیٹھ کے فوٹو لے, ارے آپ کے گھر جرجیس صاحب, ہاں مجھے بھی ملوا دو, آ جاؤ, میری دکان پہ آئے تھے, اچھا تم نے مجھے کیوں نہیں ملوایا. یہ شہرت اور بلا ضرورت کے جو فوٹو کھینچ رہے ہو یہ بھی حرام ہے, حرام. شادی میں کھینچ رہے ہیں دولہا کے, دلہن, کون دولہا؟ دولہا تو سہرا لٹکائے ہوئے اتنا لمبا, ہاتھی کی سونڈ, اور دلہن کا چہرہ لیا جا رہا ہے. کیوں؟ آدمی دولہا تھوڑی دیکھتا ہے, دلہن دیکھتا ہے خوبصورت ہے کہ نہیں. دولہا تو چلتا ہے پہلوے حور میں لنگور, خدا کی قدرت. عورت کی خوبصورتی نظر آنی چاہیے, دولہا تو کالا کلوٹا بھی, وہ بھی چلے گا. اس کے کا چہرہ پر سوڑ لٹکا ہوا ہے, صحرا, اور لڑکی کو بالکل ویڈیو بنا رہا ہوں, کھینچ کے لے جا رہا, بنا ضرورت. یہ بھی حرام ہے, چاہے آپ موبائل سے لیں, چاہے آپ کسی کی دکان پر بیٹھ کر لیں یا اپنے گھر پر لیں. اور ایسی تصویر کھینچنے والوں کے لیے جہنم کہے گی اس کو بھی میرے اندر ڈالیے. ہمیں ایمان لانا ہے, جہنم دیکھی نہیں لیکن پھر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے. ہمارا ایمان کہ ہاں جہنم ہے, اور
برے لوگوں کو, نافرمانوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا. آج ہی میں اپنے ٹیبلٹ میں دیکھ رہا تھا, مسلم شریف کھول کے پڑھ رہا تھا, اچانک ایک حدیث میرے ذہن میں آئی. ایک دم میری نظر سے گزری. 4 قسم کے جہنمی ایسے ہیں, جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان جہنمیوں کے چیخنے اور چلانے کی وجہ سے اس جہنم کے دوسرے جہنمی بھی پریشان ہو جائیں گے. وہ تو پہلے ہی سے پریشان ہے کہ مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا, یہ اور چلے گئے, اور یہ اتنا چیخیں گے, اتنا چلائیں گے کہ ان کے چیخنے اور چلانے کی وجہ سے دوسرے جہنمی بھی پریشان ہوں گے اور کہیں گے یہ کون کم وقت یہاں آ گئے جو ہمیں اور پریشان کر رہے ہیں, ہم تو پہلے سے پریشان تھے, انہوں نے اور بڑی مصیبت میں ڈال دیا. کون لوگ ہیں؟ ان میں کچھ لوگ نظر آئیں گے جن کے اوپر آگ کے صندوق معلق کر دیے گئے ہوں گے. صندوق, باکس, آگ کے انگاروں سے بنے ہوئے صندوق ان کے اوپر معلق کر دیے گئے ہوں گے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی اتڑیاں, اتڑی جو پیٹ میں جو آنت ہوتی ہے نا, اتڑی, اپنی اتڑی گھسیٹ رہے ہوں گے, کھینچ رہے ہوں گے, اور اپنی انتڑیاں کھینچ رہے ہوں گے. اور تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کا گوشت کھا رہے ہوں گے, جو لوگوں کا گوشت کھا رہے ہوں گے. ایک ایک کر کے پوچھا جائے گا, ایک ایک کر کے, جن کے اوپر آگ کا صندوق ہوگا, آگ کے انگاروں سے بنا ہوا صندوق معلق ہوگا, پوچھا جائے گا. وہ جہنمی پوچھیں گے ارے یہ کون کمبخت ہے جنہوں نے ہمیں پریشان کر دیا ہے, ان کے اوپر آگ کے صندوق ہیں. ان کو بتایا جائے گا جہنمیوں کو, یہ آگ کے انگاروں سے بنے ہوئے صندوق جن کے سروں پر ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھا لیا کرتے تھے, قرض دار ہو کر مرے تھے, لوگوں کی امانتوں میں خیانت کر کے مرے تھے. ان لوگوں نے لوگوں کے پیسے ہڑپ کر لیے تھے, قبضہ کر لیا تھا زمین و جائیداد پر, یا ان کے پاس کسی کا قرضہ تھا لیکن انہوں نے دینے سے منع کر دیا, بے ایمانی کر لی. یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا حق مار کر کھا گئے. پوچھا جائے گا یہ اتڑیاں گھسیٹنے والے لوگ کون ہیں جو اتڑیاں اپنی گھسیٹ رہے ہیں, اتڑی اپنے گھسیٹ کے چل رہے ہیں. ان سے کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جھوٹ بولا کرتے تھے اور شراب پیا کرتے تھے. یہ جھوٹ بول بول کر لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور جھوٹ بولا کرتے تھے. جو لوگوں کا گوشت کھا رہے ہیں ان کے بارے میں کہا جائے گا, ان کے بارے میں کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبت اور چغلی کیا کرتے تھے, یہ دنیا میں لوگوں کی غیبت اور چغلی کیا کرتے تھے. اور چوتھا آدمی بھی ہوگا, چوتھا آدمی جو بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہوگا, پریشان ہوگا, اس کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ کون؟ کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی برائیاں اتنے مزے سے کرتے تھے, چند لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر کسی کا تمسخر اور مذاق کتنے اچھے انداز سے اڑاتے تھے. ان کی برائیاں اڑانے میں یہ ایسے مزہ لیتے تھے جیسے کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے میں مزہ لیتا ہے, جیسے وہ انجوائے حاصل کرتا ہے, ایسے یہ لوگوں کی برائیاں انجوائے لے لے کر کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں. جہنم کی سزا کے بارے میں ہمیں اور آپ کو یقین کرنا پڑے گا. جہنم ہے اور اس میں یہ سزا ہمیں اور آپ کو, جس کو بھی جہنم میں جانا وہ ملنا ہے. ہمیں دنیا میں دعا کرنا چاہیے اللہم قنا عذاب النار, اے اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. جہنم ابھی خاموش نہیں, جہنم کے اندر ہر قسم کے لوگ ڈالے جائیں گے, اپنے اپنے گناہوں کے مطابق ان کو جزا و سزا دی جائے گی. عذاب بھی طے ہوں گے, کسی کو آگ کے پہاڑ پہ چڑھایا جائے گا,
کسی کے منہ سے خون اور پیپ نکل رہا ہوگا, کوئی خون کے تالاب میں گوتا لگا رہا ہوگا اور بدبودار خون پی رہا ہوگا, کسی کا سر پھوڑا جا رہا ہوگا, لیکن ہر سزا کا جواب ملے گا. یہ سر جس کا پھوڑا جا رہا ہے یہ کون ہے؟ جواب ملے گا یہ وہ ہے. نماز کے ٹائم پر ان کے سر بھاری ہو جایا کرتے تھے, نماز پڑھتے وقت ان کے سر بھاری ہو جاتے تھے, نماز کے وقت یہ مسجد کے اندر نہیں آتے تھے, ٹال مٹول کر نماز پڑھتے تھے. ظہر کی نماز 12:30 بجے ہوتی ہے, 2 بجے پڑھ رہے ہیں. عصر کی اذان 2:15 2:30 بجے ہوتی ہے, 3 سوا 3 3:30 پہ پڑھ لی. جماعت مل گئی نہ ملی, اکیلے پڑھ لی. یہ وہ لوگ ہیں آگ کی چٹائی پر جس کو لٹایا جائے گا, جس کی چربی اس سے پگھل رہی ہوگی اور چربی کے پگھلنے سے وہ آگ اور بھڑک رہی ہوگی. پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ دنیا میں اپنے ماں باپ کو رلانے والے لوگ تھے. پیڑ و درخت کے اندر الٹا لٹکا دیا جائے گا, الٹا پیر اوپر سر نیچے اور منہ میں ڈنڈے اور لاٹھی گھسیڑ کر ان کا منہ کھلوایا جائے گا اور منہ کے اندر سے بہت سی غلاظت اور گندگی باہر نکل رہی ہوگی. پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں شراب پیا کرتے تھے, یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں حرام چیزیں کھایا کرتے تھے, یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں مال حرام کماتے تھے اور یہ کھایا کرتے تھے. یہ مال حرام کھانے والے لوگ ہیں. خون کے تالاب میں بدبودار خون, اس تالاب میں غوطہ لگا رہے ہوں گے, کنارے آئیں گے فرشتہ پتھر مارے گا, وہ بالکل بیچوں بیچ میں چلے جائیں گے. پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا خون چوسا کرتے تھے, یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے, یہ وہ لوگ ہیں جو بیاج کھایا کرتے تھے, یہ وہ لوگ ہیں جو بینک میں اتنا بیلنس جمع کرتے تھے کہ اس کو سود کا کاروبار بنا رکھا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جو LIC چلایا کرتے تھے, یہ وہ لوگ ہیں جو فکس ڈپوزٹ کیا کرتے تھے. 5 لاکھ جمع کیا, میری بیٹی کی شادی ہوگی 8 سال کے بعد 10 سال میں دگنا ہو جائے گا, 5 کے 10 لیا کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو 1 لاکھ دیتے تھے, 1 مہینے کے بعد 1,20,000 وصول کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جن کو خون کے تالاب میں ڈالا جا رہا, آخرت میں خون کے تالاب میں جن کو ڈبویا جا رہا ہے. اس کے بعد مزید اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سود کے اللہ تعالیٰ کے یہاں 36 درجے ہیں, 36 درجے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے 70 درجے ہیں. 36 درجے والی حدیث زیادہ صحیح اصح ہے. سود اور پیاز کے 36 درجے ہیں. پوچھا گیا سب سے ہلکا درجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سود اور پیاز کے کھانے والے کو جہنم کے اندر جو 36 قسم کے عذاب دیے جائیں گے یا 70 قسم کے عذاب دیے جائیں گے, ان میں سب سے ہلکا عذاب اس سود اور پیاز کھانے والے کا وہ ہوگا جو ایک آدمی کو اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے بعد دیا جائے گا. ایک آدمی, ایک انسان جان بوجھ کر اپنی ماں کے ساتھ زنا کر لے, اس کو جو جہنم میں عذاب دیا جائے گا یہ سود اور پیاز کھانے والے کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا. اس کے بعد اور جو درجے وہ اس سے بڑے بڑے درجے ہیں. اللہم قنا عذاب النار, اے اللہ ہم سب کو اس جہنم کے عذاب سے بچا لے. ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے. یہ دنیا کے اندر ہم اور آپ سوچیں کہ ابھی سورہ بقرہ کا پہلا رکوع ہے, ابھی یہ ختم نہیں ہوا ہے, ابھی ہم اس پر روشنی ڈال ہی رہے ہیں, ابھی جنت کا ذکر بھی آ گیا, جہنم کا ذکر بھی آ گیا, اور یہ ساری چیزیں غیب کے اندر شامل ہیں. الذین یؤمنون بالغیب, جہنم کا تعلق بھی غیب سے, کسی نے اس کا مشاہدہ نہیں کیا, اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, چھپی ہوئی ہے, لیکن ایمان رکھنا ہے کہ جہنم میں اس قسم کے عذاب موجود ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم میں کچھ عورتوں کو سروں کے بال پکڑ کے لٹکا دیا جائے گا. امام احمد اپنی مسند کے اندر نقل کرتے ہیں سروں کا بال پکڑ کر لٹکا دیا جائے گا, فرنگی کی طرح وہ گھوم رہی ہوں گی, ان کے جسم سے کپڑے اترے ہوئے ہوں گے, ان کے دونوں سینوں میں بریسٹ کے اندر, ان کے دونوں سینوں کے اندر خنجر چبھو دیے گئے ہوں گے.
ادھر سے نیچے سے ڈالا گیا ہوگا, اوپر نکال لیا گیا ہوگا, دوسرے بریسٹ کے اندر بھی خنجر ڈالا گیا ہوگا, اوپر سے نکال لیا گیا ہوگا. پوچھا جائے گا اے اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں؟ پوچھا گیا اے اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں, یہ کون عورتیں ہیں جن کے سر بال, جن کے لٹکے ہوئے ہیں بالوں کے بل لٹکا دی گئی ہیں, اور ان کے سینوں میں, ان کے بریسٹ میں خنجر بھونک دیے گئے ہیں. اللہ جبرائیل نے بتایا اللہ کے نبی کو اے اللہ کے رسول یہ وہ عورتیں ہیں جو گھر سے باہر نکلتی تھی تو ان کے سروں پر اوڑھنیاں نہیں ہوتی تھی, یہ اپنے بال غیر مردوں کے سامنے کھول کر چلا کرتی تھی, یہ اپنے بالوں کو چھپاتی نہ تھی, یہ اپنے بالوں کو چھپاتی نہ تھی, یہ اپنے بال دکھا دکھا کر چلتی تھی. اور یہ وہ عورتیں جن کے سینوں میں خنجر داخل کر دیے گئے, جو اتنے ٹائٹ کپڑے پہنتی تھی, اتنے ٹائٹ بلاؤز پہنتی تھی کہ کپڑا پہننے کے باوجود جب یہ بازاروں میں چلتی تھی, گھر سے باہر نکلتی تھی تو ان کے سینے کا ابھار ان کے کپڑوں کے اوپر, ان کے کپڑوں کے پہننے کے باوجود نظر آتا تھا. آج یہ سزا ان کو دی جا رہی ہے. ہماری ماں بہنیں جو ایسا کر رہی ہیں اپنے انجام کے لیے بھی تیار رہیں, جلسہ سن رہی ہیں تو توبہ کریں اور اپنی آخرت بنائیں. الذین یؤمنون بالغیب کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے. چلیے آگے. الذین یؤمنون بالغیب, اگر غیب کے پر چلیں اور جنت و جہنم کی نعمتیں اور سزائیں بتانا شروع کر دیں تو تقریر اسی پر ختم ہو جائے گی. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اب آئیے ایک اور لفظ پر, ویقیمون الصلاۃ, اور جو نماز قائم کرتے ہیں. دیکھیے ترتیب, دیکھیے کون لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ نے جنت کس کے لیے رکھی ہے, کامیابی کس کو ملنا ہے. قرآن. دوسری چیز اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر کے قرآن کی تلاوت کرو. تیسری چیز الذین یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان رکھو, اور غیب میں اللہ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, جنت پر ایمان, جہنم پر ایمان, یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں.